منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی تے جس منزل تے عشق پچھاوے اوتے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھیا باہو میں دلوں دیوا دہائی إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا صاحب الجود والکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کا شکر، اس کا احسان عظیم، حضور تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ رسالت، نبی رحمت، شفیع امت، حضور شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور بے انتہا کرم ہے۔ مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ ساجدہ زاہدہ عابدہ مطہرہ رحیمہ کریمہ شاکرہ صائمہ عالمہ فاضلہ صدیقہ کاملہ اکملہ حافظہ محدثہ زکیہ شہزادی کونین سیدۃ النساء ماجی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی مجھ پہ بے پناہ شفقتیں، مہربانیاں، لاجپالیاں، یہ سب انہی کی کرم نوازیاں ہیں۔ ہم سب ذکر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبانوں پر ہمیشہ کے لیے کلمۃ الحق
جاری فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکہ، اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، والروح، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں۔ آئیے اس مختصر سی نشست کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 3 وجوہات پر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پہلی وجہ قرآن نے بیان فرمائی کہ اس رات قرآن اترا ہے، اس وجہ سے اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے جواب دینا ہے قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن؟ بولیے ذرا، صاحب قرآن افضل ہے۔ قرآن سے بلند رتبہ میرے نبی علیہ السلام کا ہے، قرآن سے بلند عظمتیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، قرآن سے اعلیٰ مرتبہ میرے نبی علیہ السلام کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر زبور لینی ہے تو وہ ایک مقام پر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو زبور ملتی ہے۔ اگر انجیل لینی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک جگہ مقرر ہے، اس کے علاوہ انجیل کا، زبور کا نزول نہیں ہے۔ اگر توجہ ادھر رکھیے گا تو ریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ اگر تورات کا صحیفہ لینا ہے ایک جگہ مقرر ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر تورات نازل نہیں، انجیل نازل نہیں، زبور نازل نہیں۔ ہاتھ وہ اٹھائے جو زندہ بیٹھا ہے، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ میں آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے آپ کا ذوق چاہیے، آپ کا نوٹ نہیں چاہیے، کیونکہ میرا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ بولیے گا ہاتھ اٹھا کے، اگر نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں ہے، نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں ہے، کیونکہ قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ تو رات کے پیچھے چل رہے ہیں نبی، زبور کے پیچھے چل رہے ہیں نبی، انجیل کے پیچھے چل رہے ہیں نبی، لیکن واحد قرآن ایسا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کی ماں نے گڑتی میں نبی کا پیار دیا ہے۔ ارے جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں قرآن پیچھے جا رہا ہے۔ نبی مکے میں ہے، قرآن مکے میں ہے، نبی مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں ہے۔ جس کی ماں نے حسین کا پیار دیا وہ بولے اس جملے کے بعد، نبی مکے میں ہے، قرآن مکے میں ہے، نبی مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں ہے، نبی اماں عائشہ کے بستر میں ہے، قرآن ادھر بھی نازل ہو رہا۔ مجھے آپ کا اس سے ڈبل ذوق چاہیے۔ عبد الماجد بھائی، اگر ایک رات کو قرآن اتر آئے، نہیں ایسے ٹھنڈے مجمع سے میں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے ہاتھ اوپر چاہیے۔ اگر ایک رات کو قرآن اتر جائے
قرآن کہتا ہے یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، قرآن سے اعلیٰ رتبہ، قرآن سے اعلیٰ شان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اگر قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس رات آمنہ کا لال آیا وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات ہے، وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات ہے۔ دوسری وجہ بیان کی، کہا تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ کون اترتے ہیں؟ فرشتے۔ اگر ایک رات میں ایک بار فرشتے اتر جائیں تو اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک رات فرشتے اترے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ رات افضل ہے۔ تو پھر آئیے مدینے چلیں۔ توجہ ہے، ایک رات فرشتے اتر جائیں وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو پھر رکیے مدینہ پاک میں 70,000 صبح 70,000 شام کو فرشتہ اتر رہا ہے۔ جو ایک بار آ گیا اس کی دوبارہ باری نہیں ہے۔ حسینی بن کر جواب دینا، اگر فرشتے کے نزول کی وجہ سے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے تو پھر مدینے کا ایک ایک لمحہ لیلۃ القدر سے، کہ وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تیسری وجہ قرآن نے بیان کی کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ اس میں جبریل اترے۔ پورے مجمع میں 2 بندے ہیں جو بول نہیں رہے، میری ان پہ نظر ہے، میں ان کو بلاؤں گا تو آگے جاؤں گا، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ چیک کریں یا تو گنگے ہیں یا عقیدے کے بیمار ہیں، کھچ کے بول ذرا سبحان اللہ۔ اگر روح الامین کی وجہ سے ایک رات کی عبادت افضل ہے تو پھر ادھر دیکھیے میری طرف، میرے سرکار کی بارگاہ، مجھے اس سے ڈبل آواز چاہیے۔ اگر جبریل کی وجہ سے ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس صرف جبریل امین علیہ السلام 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس صرف 4 مرتبہ روح الامین آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس صرف 3 مرتبہ آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس صرف 2 مرتبہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے۔ ہاتھ وہ اٹھائے جس کو اپنے نبی سے پیار ہے۔ یوسف کے پاس صرف 2 بار۔ مجھے آواز چاہیے، آواز۔ ماجد بھائی، دیگر عاشقان اہل بیت، جملہ سنیے گا، اتنا سونا یوسف ہے، اس کے پاس صرف 2 بار ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو 1 نہیں 2 نہیں، او کونے میں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہاتھ اٹھے ذرا، 1 نہیں 2 نہیں 24,000 مرتبہ جبریل آئے۔ یار اگر ایک رات میں جبریل ایک بار آ جائے، ایک بار زمین پہ اتر جائے تو اس کی رات 1000 عبادت سے افضل ہے۔ تو جس مہینے آمینہ کا لال آیا، جن کے پاس 24,000، رکھیے ذرا، میں نے جبریل سے پوچھا تو بار بار کیوں آتا ہے؟ ایک بندہ رہ گیا ہے، میری اس پہ ڈاڑھی نظر ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں اول سے آخر بیٹھنے کا عادی ہوں محفل کے اندر، کیونکہ میرا یقین ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، توجہ۔ میں جم کے بیٹھنے کا عادی ہوں اور ملتا بھی اس کو ہے جو جم کے بیٹھ جائے۔ میاں صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کس کو ملتا ہے؟ ماجد بھائی، ہے میاں صاحب کو سننے کا ذوق؟ میں آپ کے علاقے میں پہلی، مجھے نہیں پتا آپ کا ذوق کیا ہے، میں اپنی ماں کے کرم سے بولتا ہوں تو میاں صاحب کہتے ہیں ملتا کس کو ہے؟ اب جس نے لینا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے میاں صاحب کے شعر پر۔ وہ فرماتے ہیں ڈرتے رہتے
دھرتے رہتے میں اڑیاں کرساں تے جی میں بال نیانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جانا. توجہ ہے تو پھر ملتا کیا ہے؟ اور میاں صاحب نے اس کے بعد اس کا جواب دیا کہ جب کوئی ٹک کے بیٹھ جائے، یہ نہیں کبھی اندر کبھی باہر کب دعا نہ میاں صاحب کہتے ہیں جم کے بیٹھ، پھر ملتا کیا ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے. میاں صاحب کہتے ہیں جب کوئی اڑی کر کے بیٹھ جائے، ایک کون کھڑا ہے دربار سے آ کے؟ توجہ ہے تو پھر ملتا کیا ہے؟ یار میرے نے جس کو تحفہ بھیجا ہے نا وہ ذرا بولے یار میرے نے او تحفہ کلیا او وکا بلدی کستوری اور جد کھولا دے ہلے آوڑ اور جد تولا دے پوری. توجہ ہے آپ کی میری طرف. کہا یہ رات افضل ہے، یہ مہینہ اعلیٰ ہے، رمضان سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں آمنہ کا لال آیا ہے. اگر لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہو، اگر وقوف عرفہ کو پانا چاہتے ہو، اگر مزدلفہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم رسول اللہ کی ہر قدم کو پانا چاہتے ہو، تو کہا ساری کائنات کے اندر جتنی فضیلت والی راتیں ہیں ان سب سے اعلیٰ رات ربیع الاول کی 12ویں شب ہے. جتنے مہینے آئے ان سب سے اعلیٰ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ. جب یہ آ جا ایک جملہ سنیں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، ادھر دیکھیں تو رات کو ہاتھ لگائیں، میری طرف دیکھیں تو رات کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، بالکل نہیں. میں آپ جو کہیں گے، میں 3 گھنٹے سے کم خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ جو کہیں گے میں بولوں گا. میری طرف جملہ رکھ سنیے، پہلے میرا تھوڑا خطاب سن لیں. تو رات کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. انجیل کو ہاتھ لگائیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، محبت والا بندہ بولے لیکن قرآن کو ہاتھ بھی لگاؤ تو رب ثواب دیتا ہے. قرآن کو ہاتھ لگائیں تو رب ثواب دیتا ہے. آئیے ذرا پوچھیں اللہ تو رات کو ہاتھ لگانے سے تو ثواب نہیں دیتا؟ آپ نہیں بول رہے، آپ کی مجھے آواز آئے. تو رات کو ہاتھ لگانے سے ثواب نہیں ملتا، انجیل کو ہاتھ لگانے سے ثواب نہیں ملتا، زبور کو ہاتھ لگانے سے ثواب نہیں ملتا. اللہ قرآن کو ہاتھ لگائیں تو ثواب کیوں دیتا ہے؟ کہا اس کے ساتھ میرے یار کا ہاتھ لگ گیا ہے، اس کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا ہے. اس نسبت کی وجہ سے قرآن کو پکڑو بھی تو میں رب تمہیں ثواب دیتا. تھوڑا بڑھئیے آگے، تھوڑا آگے بڑھئیے، تھوڑا آگے بڑھئیے. قرآن کا ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں نہیں ملتی. تو رات کا ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں نہیں. انجیل پڑھیں نہیں، زبور پڑھیں نہیں. حسینی بن کے جواب دینا. قرآن کا ایک حرف پڑھ لیں اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اللہ تو رات پہ نہیں دیتا، انجیل پہ نہیں دیتا، زبور پہ نہیں دیتا، اس پہ 10 دیتا ہے. حسینی بن کے جواب دینا. کہا تو رات انجیل زبور کی بات نہیں، بات یہ ہے قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، زبان سے نکلا ہے. ادھر دیکھیے یار اور رکو ذرا، حضور سیدی شیخ الاسلام نے قلم توڑا. ادھر دیکھئے فرماتے ہیں تو رات اوپر دیکھتے رہو جب تک پڑھو نہ ثواب نہیں ملتا. ماجد بھائی
इंजील ऊपर देखते रहो सवाब नहीं मिलता, ज़बूर को ऊपर देखते रहो सवाब नहीं मिलता, हाथ चुकी कुरान नहीं भी आता, कुरान नहीं भी आता, ऐसे देखते रहो सवाब मिलेगा। अल्लाह तो रात भी आसानी, इंजील भी आसमानी, ज़बूर भी आसमानी, वो भी नबी पे, ये भी नबी पे, ज़बूर भी नबी पे, कुरान भी नबी पे, इसको देखने से सवाब क्यों देता है? कहा तुझे समझा रहा हूं, वो आसमानी है, ये भी आसमानी है, लेकिन इसके देखने वाले को सवाब इसलिए देता हूं कि इस कुरान पे मेरे मुस्तफा की निगाह पड़े। रुकिए जरा रुकिए, हमने जश्न मनाया, जिसने मनाया है वो बोले, बाकी शर्मिंदगी से सर नीचे करें। हमने जश्न मनाया है। एक बंदा कहने लगा, शाह साहब ये जश्न मिलाद मुस्तफ़ा क्या है? मैंने कहा हुजूर आए हैं। मुझे आपका मज़ा नहीं आ रहा, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं। एक बंदा हिल रहा है, बोल नहीं रहा, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं। कहने लगा मैंने माना एक बार आ गए, तुम हर साल जश्न? नहीं, मुझे आपका जवाब चाहिए। तुम हर साल लिख देते हो जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मैंने कहा तुम्हारे मस्जिद के दीवार के साथ रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे में मैंने एक पोस्टर पढ़ा था, जश्न नज़ूल कुरान। अगर तो मैं गलत हूं तो ना बोलिएगा, सही हूं तो बोलना आपका हक बनता है। ये ना देखो बंदा किसका है, मैं बंदा सैयदा ज़हरा का नौकर हूं। इधर देख मेरी तरफ। मैंने कहा लिखा हुआ था जश्न नज़ूल कुरान। क्या तुम्हारा कुरान हर साल उतरता है? कहना लगा नहीं पीर साहब ऐसा मामला नहीं है, वो जिस रात उतरा था ना, पहली रात 7वीं दी रात को, तो हर साल अल्लाह वही बरकतें, वही रहमतें, वही फज़ाइल, वही अनवार तजल्लियात, वही फयूज़ व बरक़ात क़यामत तक, जब तक 27वीं शब आएगी, वही बरकतें, वही रहमतें, वही फयूज़ व बरक़ात क़यामत तक नाज़िल करता रहेगा। अरे जिस तरह 27वीं शब को वही बरकतें पलट के आती है, जब 12वीं शब आती है वही रहमतें फिर पलट के। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। 14 अगस्त का झंडा लगा। जिसको मेरे बयान की समझ आ रही है वो बोले, बाकी हाथ नीचे रखो। 14 अगस्त का झंडा लगा। कोई मलवाना बोला, कोई मौलवी बोला कि ये हराम है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने शिर्क का फतवा दिया, फौज गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके मुझे अरेस्ट करेगी, गद्दार बन जाऊंगा। रब्बे काबा की कसम, 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तान आजाद हुआ और 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, वजदान साउंड वालों ने और कमाल कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे माजिद भाई। आला हजरत ने 2 जुमलों में जवाब दिया, अगर आप मेरे साथ चलें तो। अल्लाह कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाए इब्लीस के जहां में, हाथों को उठा के, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे। हाथ ऊपर जरा। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का खाना, के
جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. رکیے یہ جشن کہاں ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام نے کتاب لکھی جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جشن کہاں ہے. اللہ نے آئیے قرآن سے پوچھی اللہ یہ جو میلاد ہے منائیں. اللہ نے کہا رج کے مناؤ. اے میرے حبیب علیہ السلام ان سے فرمائیے کیا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب ان سے فرمائیے جب اللہ کا فضل آ جائے, جب اللہ کی رحمت آ جائے, جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے فلیفرحوا, پھر رج کے جشن منانا ہے. پھر تم نے گدیوں کو سجانا ہے, تم نے گھروں کو سجانا ہے. فلیفرحوا, پھر جشن مناؤ. جشن منانے کے لیے پیسہ ضروری ہے. آپ نہیں بول رہے جشن منانے کے لیے پیسہ ضروری ہے. ساؤنڈ ہو, کھانا ہو, دریاں ہو, پھول ہو, پیسہ ضروری ہے. اللہ جانتا تھا میرے بندے کچھ جیب کی طرف بھی دیکھیں گے. اچھا 1 لاکھ بینک میں پڑا ہے, اگر بیچ میں سے 20,000 میلاد میں لگا دیا تو 80 رہ جائے گا. رہنے دو یار, اس کو رہنے دو. آئندہ سال دیکھیں گے جب 2 لاکھ ہوگا بیچ میں سے لگا دیں گے. اب اللہ نے جواب دیا, میری طرف دیکھنا, جواب مجھے دینا. اللہ نے فرمایا سن فلیفرحوا, جشن منا, ہوا خیر مما یجمعون. تیری وہ دولت جو بینک میں پڑی ہے, تیری وہ دولت جو تیرے گھر میں پڑی ہے, تیری وہ دولت جو تیری سیف الماری میں پڑی ہے, ہوا خیر مما یجمعون. تیری ساری دولت سے بہتر یہ دولت بہتر ہے جو تو نے میرے مصطفیٰ کے میلاد میں خرچ کر ڈالی, جو تو نے محبوب کے میلاد میں. آئیے اب تیسرا جملہ, میلاد منایا کس نے؟ توجہ میری طرف ہے, جملہ سنیں. آقا نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ گج کے بولو 73, 73. آقا جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے رستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. میں نام لوں تو مجھے شک میں نہ ڈالنا, میں کھرا بندہ ہوں. میں نام لوں تو مجھے ہاتھ نیچے نہیں چاہیے. میرے نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق اکبر, ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے صدیق. ایمان اس کا نام ہے جو ابو بکر کو بھی مانے, مولا علی کو بھی مانے. ابو بکر کی باری آئے تو ڈنڈی نہ لگائے, مولا علی کی باری آئے پھر تو سینہ چھوڑ کے بولے. توجہ ادھر ہے. ابو بکر صدیق, ایک ہوتا ہے صدیق, ایک ہوتا ہے صادق. دیکھیں میں بیان کرنے آیا تھا, انہوں نے مجھے کہا صدارت بھی آپ نے کرنی ہے. میں نے ڈنڈی تو نہیں لگائی. کوئی خطیب بیٹھتا نہیں وہ کہتا مجھے دے, میں نے آگے جانا ہے. میں زہرا کا نوکر بن کے بیٹھا ہوں, میں نے ڈنڈی نہیں لگائی, اب آپ نے نہیں لگانی. بولیے ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے. ایک ہے صادق, ایک ہے صدیق. صادق وہ ہوتا ہے حضرت جو صبح اٹھ کے کہے شاہ صاحب نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور گرے کرل کا امامہ پہنا ہوا تھا, ساتھ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور ماجد بھائی نے ان کو بلایا تھا. یہ ہے صادق. اور ایک ہے صدیق. تسی صادق تے ہو سکتے ہو پر صدیق نہیں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ ابھی واقعہ ہوا بھی نہیں,
بھئی ہم پہ الزام یہ ہے یہ رافضی ہیں. میں نے کہا ذرا نیڑے آ تمہیں بتائیں ہمارے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے. جملہ سن. اور صادق او ہے اور صدیق اس کو کہتے ہیں ابھی واقعہ بھی نہیں ہوا, ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا اور کل آنے والے کی خبر دے. ادھر دیکھ, ایک غزوے سے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف دیکھئے گا, سرکار کے پیچھے عمر ہے, عمر کے پیچھے علی ہے, علی کے پیچھے ابو بکر ہے. ایک صحابی شہید ہو گئے, میرے نبی نے جنازہ پڑھایا, میرے نبی نے دفن کیا, صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. ادھر دیکھ کر حلالی بن کے جواب دینا. جب میرے نبی واپس آئے, واپس رستے میں مائی کھڑی ہے, کہنے لگی آقا میرا شوہر. فرمایا پیچھے عمر آ رہا ہے, اس سے پوچھ وہ تجھے بتائے گا. عمر آئے, مائی کہنے لگی میرا شوہر. عمر کہنے لگے اگر نبی نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں, علی پہ ڈال دو. عمر کہنے لگے میرے پیچھے علی آ رہا ہے, پتہ نہیں کس کو درد ہو رہا ہے, کس کا عشق بڑھ رہا ہے. دوسرا جملہ سننا, عمر کے بعد علی آئے, عمر کے بعد علی آئے. مائی پوچھتی ہے میرا بندہ, کہا پیچھے ابو بکر آ رہا ہے. اب آخری پیچھے ابو بکر ہے, اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. میری طرف دیکھ کے بولنا, ہاتھ اٹھا کے اور ڈنڈی لگائے بغیر. صدیق اکبر کو مائی کہتی ہے میرا شوہر کدھر ہے؟ اب منہ سے نکل گیا پیچھے آ رہا ہے. نہیں ماجد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا, ان کا دوبارہ ذرا اٹھے, پیچھے آ رہا ہے. وہ تو مر گیا ہے, وہ تو شہید ہو گیا ہے, نبی نے جنازہ پڑھایا ہے, علی نے قبر میں اتارا ہے, عمر نے مٹی ڈالی ہے, ابو بکر نے مٹی ڈالی ہے, کہا پیچھے آ رہا ہے. مائی نے پیچھے دیکھا, کہنے لگی توجہ ہے میری طرف, ادھر دیکھیے. مائی نے پیچھے دیکھا, کہنے لگی میں بسم اللہ کرا, میرا شوہر آ گیا. آپ سوئے ہیں, بالکل سوئے ہیں. میں دوبارہ جملہ دیتا ہوں, اس کا وہ شوہر جو شہید قبر میں مٹی کے نیچے, وہ زندہ ابو بکر کے پیچھے کھڑا. ابو بکر بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا, آپ نے جنازہ پڑھایا تھا, میں نے قبر میں اتارا, میں نے مٹی ڈالی, وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ حلالی ماں کا بچہ ہاتھ اٹھائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر تیرے منہ سے نکلا, رب نے اس کو دوبارہ. چوک ہاتھون صدیقی بن کے تے فاروقی بن کے, ساڑھے کل پوچھنے اسی رافضیاں نہیں, اسی حسینیاں. چوکا تھے ذرا ماجد بھائی دھیان میرے بار رکھنے ہیں ذرا. توجہ ہے آپ کی میری طرف. اس کو کہتے ابو بکر صدیق. اچھا, صدیق اکبر فرماتے جو میرے نبی کے میلاد میں 1 درہم خرچ کرے گا. صبح اٹھ کے یہ تو نہ کہنا علی علی کرتے رہے ہیں, انہوں نے ابو بکر کا نام ہی نہیں لیا. ہم وہ نہیں ہیں جو تو سمجھ رہا ہے. توجہ ہے, ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ ہیں جو نبی کے در سے کسی کتے کو بھی نسبت ہو جائے ہم اس کا بھی احترام کر رہے ہیں. توجہ ہے میری طرف. وہ پیر سید جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ مدینے کے اندر چلے گئے تھے, ایک کتے کی ٹانگ پہ کسی نے کینکر مارا. پیر جماعت علی شاہ نے, میری طرف توجہ ہے, پگڑی کھول لی, کتے کی ٹانگ پہ لپیٹ دی. ایک
ایک بندہ بولا، کہنے لگا شاہ جی آپ نے کیا کیا؟ سید ذات اور کتے کی ٹانگ پہ پٹی. کہا تو نے یہ دیکھا ہے یہ کتا ہے، میں نے دیکھا ہے میرے محبوب کی گلی کا کتا ہے. آئے آئے آئے. ادھر حضرت آپ کا ایک میں جو آپ نے مجھے حکم کیا میں شعر رکھتا ہوں. سلطان باہو فرماتے ہیں ایک کام ہر بندے دا نہیں. اگر آپ کا ذوق ہے تو بولیے مسکرا کے سبحان اللہ. سنیے سلطان باہو فرماتے ہیں ایمان سلامت اے سارے کہندے ہیں یا اللہ ساڈا ایمان سلامت رکھی. سلطان باہو وجدان ساؤنڈ والوں فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی تے جس منزل تے عشق پچھاوے اوتے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھیو باہو میں دلوں دیوا دہائی دیکھیے گا ذرا اس کا اگلا مصرع انہوں نے کہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. اس کا اگلا مصرع سنیے گا. اللہ اکبر. سلطان باہو فرماتے ہیں اے مسیطے ہر کوئی پڑھ دیندہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آئے ہائے ہائے ہائے. زبانی کلمہ اگوں مینوں بلان دی زحمت کرنی ہوئے نا تے نعت خان نہیں بلانا تلاوت کر کے تے منو 3 گھنٹے دیو میں بیان کر سکا. توجہ ہے منو سب کو جاؤں ہے توجہ ہے. اب سنیے گا ذرا. زبانی کلمہ ہری کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی تے جتھے کلمہ دل دا پڑھی ہے اوتھے ملے زبان نہ ڈھوئی. اچھا ماجد بھائی دل کا کلمہ پڑھتا کون ہے؟ دل کا کلمہ پڑھتا کون ہے؟ آخری مصرع کہتے ہیں اے دل دا کلمہ اے صرف عاشق پڑھ دے. جیڑا جیڑا تے سرکار دا عاشق ہے نہ ہو ہاتھ چکے. دل دا کلمہ صرف عاشق پڑھ دے تے کی جانن یار کلوئی اے کلمہ سانو پیر پڑھایا.
بندہ مرشد والا ہوئے تے اس شیر تے ادا ہاتھ نہ اٹھے. ابھی میں نے خطاب کرنا ہے, یہ تو ان کی خواہش کو پورا کیا. جملہ سنیے, مرشد والے کا ہاتھ اوپر ہو ذرا. اللہ اکبر. ایک کلمہ سانو پیر پڑھایا تے باہو میں سہاگن ہوئی. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس نے میلاد میں 1 درہم خرچ کیا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, جنت میں جا کے چھوڑ نہیں دوں گا. کہا جدھر جنت میں میرا مکان ہوگا اس کے ساتھ میلاد منانے والے کا مکان ہوگا. میں دوسرا نام لے رہا ہوں, مجھے اب کا شک بالکل ختم ہو گیا ہے. 1-2 بندے پہ ہے, وہ بزرگ ہیں, ہاتھ اٹھا دیجئے گا. نمبر 2 ہے میرے نبی کا خلیفہ حضرت عمر. توجہ ہے, میرے نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت, گج کے جواب دو, حضرت عمر. میرے نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. وہ فرماتے جس نے میلاد منایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. میرے نبی کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی, وہ فرماتے ہیں جس نے میلاد پاک میں خرچ کیا, جو میلاد پاک سجانے کا سبب بنا, وہ قیامت والے دن شہدائے بدر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب جس کا نام آ رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس ہستی کو مولا علی کہتے ہیں. سنیے حضرت, تحفہ ہے آپ کو, ماجد بھائی کو. میرے نبی مکے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں میری طرف توجہ رکھیں, میں چلا جاؤں گا, موبائل آپ کے ہاتھوں میں رہے گا, ساری رات کھیلتے رہیے, لیکن نائے مہمان کی قدر کر لیں ذرا. توجہ ہے. اور میاں صاحب نے کہا تھا جیڑی مہندی, ہے توجہ, جیڑی مہندی اور رنگ نہ دیوے پھر کیوں دا جے لوڑا, اور جتھے گیا دی قدر نہ ہووے اوتھے کی پھر آنا جانا. توجہ ہے. اب میں جن کا نام لے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مولا علی. اچھا, اس حدیث کے راوی اماں عائشہ بھی ہیں, ابو بکر صدیق بھی ہیں. فرماتے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کی کنڈ دیکھنا عبادت, علی نظر نہ آئے تو علی علی کرنا بھی عبادت. میں نے 5 مرتبہ کہنا ہے مولا, آپ نے کہنا ہے علی. مولا نہیں نہیں نہیں, میں CMH میں نہیں آیا ہوا, میں میلاد میں آیا ہوا. مولا 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 مولا, نعرہ حیدری. مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں جس نے صرف شرکت کر لی. میں یہاں پہ رخ کے پیر کرم شاہ صاحب کا جملہ ماجد بھائی آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے مولا مشکل کشا ہے نا, ان کو پتہ تھا حضور کی امت میں کچھ چول بھی ہیں. انہیں کہنا ہے چنڈا 500 روپے دا, نا نا نا, اے 2 دن دی ہانڈی بن جانی ہے, نا لا. میلاد سجان تے $1,00,000 لگ جانے, رہن دے. مولا نے مشکل حل کی. کہا ابو بکر نے بھی پیسے کا نام لیا, عمر نے بھی پیسے کا نام, عثمان نے بھی پیسے کا نام. علی والو ہاتھ اٹھانا. علی کی باری آئی, کہا کوئی بات نہیں, پیسے نہ لگانا, جدھر میلاد سجا ہوگا ادھر جا کے بیٹھ جانا. میں علی کہتا ہوں قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سنو یار سنو, علی کون ہے, علی کون ہے؟ اے توجہ میری طرف. ایک دیوانہ تھا, ایک مستانہ. کون تھا؟ ایک دیوانہ تھا, ایک مستانہ. ماجد بھائی مکے چلے گئے, دیوانہ اور مستانہ مکے چلے گئے, اور پہلے چکر میں جا کے کہتا ہے
یا اللہ علی دا واسطہ ہی مینوں بخش دے. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. یا اللہ مینوں بخش دے. دوسرے چکر میں بھی گیا تو کہنے لگا یا اللہ علی دا واسطہ ہی, سوچی نہیں پینا پا جی. دوسرے چکر میں آیا, کہنے لگا یا اللہ علی دا واسطہ ہی بخش دے. اب ایک دیوانہ ایک مستانہ, اس کے ساتھ ایک بیگانہ لگ گیا. وہ اس کو کہتا ہے جو علی علی کر رہا تھا, کہتا ہے تو مکے آ کے بھی علی علی کر رہا ہے, تو میلاد میں بھی بیٹھ کے علی علی کرتا ہے. اب جب اس نے دیکھا نا یہ علی کے نام پہ چڑ کھا رہا ہے, آپ میں تو کوئی نہیں ہے نا, تو پھر ہاتھ اٹھانا. اس نے دیکھا نا علی کے نام سے چڑ کھا رہا ہے, توجہ ہے, چڑ کھا رہا ہے. تو اب مستانہ اس کو کہتا ہے اوے تجھے کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون نہیں, لیکن مجھے پتا ماجد بھائی بولیں گے, انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے, آپ کو سننا پڑے گا. بلایا ہے تو دیکھیے ادھر, وہ کہتے ہیں تجھے کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں, کمینے بول پڑتے ہیں. ہاتھ اٹھے ذرا. تجھے کہا تھا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا, منافق چیخ پڑتے ہیں, کمینے بول پڑتے ہیں. علی کا عشق ماؤں کی طہارت کی گواہی ہے, علی کا عشق ماؤں کی طہارت کی گواہی ہے. ارے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں, علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. ارے بولنے بھی کیوں نہ, حرم کی زمین ہے, خانہ کعبہ ہے, توجہ میری طرف, خانہ کعبہ. میں نے ابو بکر بھی پڑھا ہے نا, عمر بھی پڑھا ہے, عثمان بھی پڑھا ہے, اب علی میرا حق ہے. میرے نبی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ایک غار ہے خانہ کعبہ کے بالکل قریب 1 ہجری کے اندر, جس دور میں حضور ابھی کعبے کی توسیع نہیں ہوئی تھی. ایک غار ہے, غار کے اندر ایک سانپ ہے. کافر اس کو سمجھتے ہیں اپنا مسیحا, کہ اگر کسی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ. ہاسپیٹل میں جاتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے بچہ کس کا ہے, کس کا ولدیت ہے. ادھر دیکھیے, اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا آپ نے بولنا ہے. وہ سانپ کے قریب لے جاتے کافر. اگر بچے کو سانپ ڈنگ مار دیتا تو سمجھتے بچہ حرامی ہے, اگر نام مارتا تو سمجھتے حلالی ہے. نہیں, مجھے مزہ نہیں آ رہا. مولا علی اپنے نکلے گھر سے, بچپن کا عالم ہے, غار کے قریب آئے, سانپ باہر آیا. مولا علی نے اس کو گردن سے مڑوڑا اور زمین پر 3 مرتبہ دے کے مارا. سانپ مر گیا. کافروں نے دیکھا علی کو کہ سانپ مار دیا ہے. اب آئے نبی کے پاس, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے مسلمانوں کے نبی, آپ کے علی نے ہمارا سانپ مار دیا جو میاں بیوی کی لڑائی کو ختم کراتا تھا, اب ہم کیا کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, علی نے اگر سانپ مار دیا ہے تو اب قیامت تک حرامی اور حلالی کے درمیان علی کی ذات فرق کرے. فرمایا جو علی سے پیار کرے گا وہ حلالی ہوگا, اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا. اٹھائیے ہاتھ. لکھن پور والوں, آپ لکھن پور ہیں, ہم بہت سے آئے ہیں, کھاتے مکھن ہیں.
توجہ ہے میری طرف دیکھیے گا. یہ میلاد مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو میلاد میں بیٹھ گیا میرا رب اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ جب میلاد سجتا ہے تو حضور آتے ہیں. اچھا اس سے بھی پہلے ماجد بھائی، اس سے بھی پہلے، چوتھی بات سے پہلے پورا قرآن پڑھے. قرآن کے اندر رب نے کبھی بھی کسی آیت کے اندر یہ نہیں کہا میں نے محبوب کو پیدا کر دیا، کہا میں نے محبوب کو بھیجا ہے. اگر چس آ رہی ہے تو میں دوبارہ جملہ دے رہا ہوں، بولیے گا. کہا میرا محبوب پیدا نہیں ہوا، بھیجا ہے. میں اس پہ حضرت بابا جی قبلہ آپ کو نظر کرتا ہوں یہ جملہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. جن انسان پہلے نہیں تھے، اللہ نے کہا خلقتا، پیدا کیا ہے. زندگی اور موت پہلے نہیں تھی، کہا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. آپ نے جواب دینا ہے لیکن انسان پہلے نہیں تھے، کہا پیدا کیا ہے. جن پہلے نہیں تھے، کہا پیدا کیا ہے. موت پہلے نہیں تھی، کہا پیدا کیا ہے. زندگی پہلے نہیں تھی، کہا پیدا کی ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے پیدا نہیں کیا، بھیجا ہے. ہم نے بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے. بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی ہو. آپ یہ نہیں کہیں گے شاہ صاحب یہاں پر پیدا ہوئے، نہیں نہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب آئے. بولیے ذرا شاہ صاحب، گج کے بولو شاہ صاحب. نعت خان یہ تو نہیں کہیں گے یہاں پہ اجاز صاحب پیدا ہو گئے، عثمان بھائی جو نعت پڑھ کے پیدا آئے، پہلے وہ کمہ والا میں تھے یہاں آئے. اجاز صاحب مراکی وال میں تھے یہاں آئے. میں سیالکوٹ بوت کی سرزمین سے تھا ادھر آیا. اب حضور تھے تو کدھر تھے؟ حضور تھے تو کدھر تھے؟ آئیے یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ جملہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور تھے تو کدھر تھے؟ آپ نے میری طرف دھیان رکھنا ہے. حضور تھے تو کدھر؟ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب علیہ السلام وہ وقت یاد کرو تسجدوا لآدم، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے. ہر ایک نے نبی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. جبریل امین نے کیا، میکائیل نے کیا، اسرائیل نے کیا، اسرافیل نے کیا. ہر نبی نے سجدہ کیا، ہر فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن حضرت جبریل سجدہ کرنے والوں میں تھے. آؤ ذرا جبریل سے پوچھیں آپ بتائیے جس وقت آپ نے سجدہ کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نبی وہاں پر بھی تھا. اے جبریل تو بتا جب حضرت آدم کو سجدہ کیا ہمارے نبی کہاں تھے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ،
اے محبوب علیہ السلام وہ وقت یاد کریے. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے حکم دیا, اللہ نے جب آرڈر جاری کر دیا ہو سارے سجدہ کرو, میں آدم کو دیکھنا شروع ہو گیا. ہم نور کے ہیں, یہ مٹی سے بنا ہے, یہ خاک کا پتلا ہے. رب نوریوں کو کہہ رہا ہے اس خاکی کو سجدہ کرو, اس کے اندر کمال کیا ہے, اس کے اندر جمال کیا ہے, خصوصیت کیا ہے. کہتے میں نے آدم کے پتلے کو دیکھنا شروع کیا. جب میں پیشانی آدم میں پہنچ گیا میں سمجھ گیا آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. سوال ذہن میں اٹھے گا یار اے جبریل کو کیسے پتا یہ نور مصطفیٰ ہے؟ تو آئیے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا یہ نور مصطفیٰ ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ جس کی ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. قبلہ پیر صاحب تشریف لائے, دل کی اتھا گہرائیوں سے مرحبا پیش کرتے ہیں. ایک جملہ سنیے, جبریل کو کیسے پتا چلا کہ یہ نور مصطفیٰ ہے؟ جبریل علیہ السلام کو کیسے پتا چلا یہ نور مصطفیٰ ہے؟ تو آئیے جبریل سے پوچھے تجھے کیسے پتا چلا یہ نور مصطفیٰ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں عرش کے سائے میں 18,000 سال تک قیام میں کھڑا رہا. 18,000 سال گزر گئے. اللہ نے 18,000 سال کے بعد مجھ سے کلام کیا, اے جبریل بتا تیرا رب کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تو میرا پروردگار ہے, تو میرا الہ ہے, مالک ہے. کہتے سناٹا چھا گیا. پھر 18,000 سال کے بعد اللہ نے پھر فرمایا اے جبریل تیرا رب کون ہے, تیرا پروردگار کون ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا الہ ہے. کہتے پھر سناٹا چھا گیا. تیسری مرتبہ 18,000 سال کے بعد اللہ نے پھر پوچھنا چاہا. میں نے عرض کیا اللہ آج میں نہ پوچھوں, آج میں نہ پوچھوں ایک سوال. فرمایا جبریل بول. عرض کی اللہ کیا تو نے مجھ سے بھی پہلے کسی کو بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا سر اٹھا, دیکھا عرش پر ایک نور چمک رہا ہے, ایک نور چمک رہا ہے. عرض کیا اللہ یہ نور کس کا ہے, یہ کس ہستی کا ہے جو چمک رہا ہے؟ کہا جبریل یہ وہ ہستی ہے, اگر ان کو بنانا میرا مقصد نہ ہوتا نہ میں تجھے بناتا نہ کائنات کو بناتا, میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا ہے. میں نے اس نور کو بنانا اگر میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. یہ نور مصطفیٰ کچھ بھی نہ تھا تو تب بھی تھا. اچھا ایک سوال ہے, میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ لے کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ بڑے لوگ ہیں, بڑوں کی روشنی لینی چاہیے. ادھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تب سے تھا جب کچھ بھی نہ تھا, تب کچھ بھی نہ تھا. تھا تو کرتا کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو کرتا تھا. نور مصطفیٰ عبادت تسبیح کیا کرتے تھے نور مصطفیٰ؟ سنیے میرے حضور فرماتے میرے نور نے 2 سجدے 2 رکعت نفل ادا کیے. کتنے؟ 2. آقا علیہ السلام فرماتے 70,000 سال تک میں قیام میں کھڑا رہا. میرا نور پاک 70,000 سال تک
قیام میں کھڑا رہا 70,000 سال میں نے رکوع میں نور مصطفیٰ نے گزارے، پھر کھڑے ہو گئے نور مصطفیٰ 70,000 سال، پھر سجدے میں 70,000 سال، پھر جلسے میں 70,000 سال، دوسرا سجدہ 70,000 سال۔ یوں جب 2 نفل ادا کر لیے، اللہ نے پوچھا میرے نور مصطفیٰ اتنا سوہنا عبادت کا طریقہ مانگتا کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ عرض کیا اللہ میری امت میں گناہگار بھی ہیں، عیسیاں شیار بھی ہیں، اللہ جن کے پلے کچھ بھی نہیں وہ بھی ہوں گے، یقیناً تو مجھے ایک امت کا نبی بنائے گا۔ اے اللہ اگر یہ تجھے نور مصطفیٰ کے 2 نفل قبول ہیں تو میری آنے والی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ارے رب کعبہ کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کی بارگاہ میں نور کی حالت میں تھے تب بھی امت کا غم تھا، جب سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں آئے اس وقت بھی امت کا غم تھا، دنیا میں تشریف لائے امت کا غم تھا، آج مزار میں کرم فرما رہے ہیں تو امت کی طرف نگاہ فرما رہے ہیں۔ چوتھی بات کہ جب میلاد سجتا ہے تو کیا حضور آتے ہیں؟ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضور آتے ہیں تو کدھر جلوہ فرماتے؟ نہ گھبراؤ اے دیوانوں، وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کدھر، وہ تو پھولوں کی خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم کے ساتھ، اپنی شانوں کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ جدھر بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے ادھر سرکار کی توجہ ہوتی ہے، ادھر سرکار کرم فرماتے ہیں۔ کس طرح؟ ادھر دیکھیے، یہ جو وسیلہ ہے، یہ محفل ایک وسیلہ ہے رسول اللہ کے دربار تک جانے کے لیے۔ توجہ ہے، بغیر وسیلے کے کوئی بھی کسی کو نہیں پا سکتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے مثنوی کے اندر لکھا، توجہ رکھیے گا، میں صرف 3 باتیں دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جملہ سنیے، پہلی بات کہ یہ وسیلہ ہے سرکار تک جانے کے لیے۔ جب بندہ سرکار کی محفل میں بڑھ جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر میرے سرکار اس پہ کرم بھی فرما دیتے ہیں۔ بولیے ذرا۔ مولانا روم نے اس کو یوں سمجھایا قبلہ کہ ایک کبوتر مدینے سے اڑا اور روم کی سرزمین پہ آ کے اتر گیا۔ اب جب کبوتر درخت پہ بیٹھا، توجہ ہے آپ کی میری طرف، روم کے درخت کے اوپر کبوتر بیٹھا تو نیچے ایک چھوٹی سی کیڑی ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا، بولی نہیں، خیال آ گیا، یہ کتنا خوش نصیب ہے، جب جی کرتا ہے مدینے کی سیر کو نکل جاتا ہے، جب جی کرتا ہے طیبہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ وہ رونے لگی، خیال کرنے لگی۔ اب اس کا یہ خیال قبلہ پیر صاحب مدینہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کبوتر کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، کبوتر نیچے آیا، آ کے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو نے مدینے جانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تو نے مدینے جانا ہے۔ اس نے کہا جانا تو ہے، زر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پر بھی نہیں ہے، اتنا لمبا سفر، رستے میں چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، درخت ہیں، کوہستار ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے،
اتنا سفر میں نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو میرے قدم پکڑ، تو میرے پنجے کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا لے، میرے ساتھ اپنی نسبت کو کر لے، میرا قدم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ توجہ ہے، اس نے کہا بس تو پکڑ۔ اس نے کبوتر کا کیڑی نے پاؤں پکڑا، اب کبوتر جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا۔ کبوتر جب ہوا میں اڑنا شروع ہوا تو کیڑی نیچے سے کہتی ہے اتنا بتا جا کدھر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے جس طرف تیری منزل ہے مدینہ پاک کی طرف تجھے لے جا رہا ہوں، ادھر ہی تیری منزل ہے، ادھر تو جانا چاہتی ہے۔ اب اڑاتا اڑاتا اس کو مدینے کی سرزمین پر اتار دیا، کہنے لگا ادھر سیر کر، مواجہ پاک دیکھ، جنت البقیع دیکھ، ریاض الجنہ دیکھ، مواجہ پاک کے سامنے حاضری دے، جب تیرا جی بھر جائے، جب تیرا دل کرے تو میں تجھے واپس چھوڑ آؤں گا۔ ادھر دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد کبوتر آ گیا، توجہ ہے، آ گیا، کہنے لگا چل تیری واپسی کا وقت ہے۔ کیڑی نے دوبارہ اس کا پاؤں پکڑا۔ ظفر صاحب آپ نعت خواں ہیں، بڑے خوبصورت لوگوں سے آپ کی نسبت ہے، ادھر میری طرف دیکھیے گا۔ جب کبوتر اڑا تو چڑی، وہ کبوتر جب اڑا تو چونٹی کو دیکھ کے کہتا ہے میں نے تمہیں مکہ بھی دکھایا ہے، میں نے تمہیں مدینہ بھی دکھایا ہے، اب تو بتا تجھے نظر کیا آیا ہے؟ تو اس نے ایک شعر کے اندر ساری چیز کو لکھا۔ کیا؟ کیڑی اس کبوتر کو کہتی ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ توجہ ہے، مولانا روم نے یہ واقعہ لکھ کے نیچے ایک سبق لکھا، کہتے جس طرح چھوٹی سی کیڑی کبوتر کے پاؤں سے لگی تو وہ مدینہ پاک پہنچ گئی، اپنی منزل تک پہنچ گئی، اسی طرح جب کوئی گناہگار جس کا تصور، جس کا خیال، جس کی روحانیت اتنی مضبوط نہیں کہ وہ ڈائریکٹ مدینہ پاک جا سکے، جب وہ محفل پاک میں آ کے بیٹھتا ہے تو یہاں ایسی خوبصورت ہستیاں ہوتی ہیں، جب ان کے قدموں کے ساتھ نسبت جوڑ دیتا ہے تو اس کوڑی کی طرح وہ بھی مدینہ پاک کی فضاؤں۔ دوسری بات، سوال کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، پہلے سنا تھا 12 وفات، اب آپ کہتے ہیں 12 ربیع النور، یہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اٹھائیے ہاتھ، ہمارے نبی، ہمارے نبی، بولیے ذرا ہمارے نبی زندہ ہے۔ کیسے؟ ایک بہت بڑے محدث ہیں فیصل آباد کے مولانا سردار صاحب علیہ رحمہ، ان کے دور کے اندر ایک بندے نے داتا علی حجویری کے مزار پر اعلان کر دیا، اس نے کہا سنو، یہاں پر داتا صاحب کا مزار نہیں ہے،
یہاں داتا حضور نہیں ہیں، میرے پاس کشف القبور ہے، میں نے دیکھا ہے یہاں داتا صاحب دفن نہیں ہیں، تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ لوگ بکھر گئے، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ اس کے ساتھ کچھ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ۔ بات پہنچ گئی مولانا سردار صاحب کے پاس، آپ نے اپنے مرید کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا کہ 3 دن کے بعد ہم داتا صاحب کے ویڑے میں محفل کریں گے، خطاب میں کروں گا، ایک اعلان اس نے کیا ہے، ایک اعلان میں کروں گا۔ دنیا اکٹھی ہو گئی، اپنے بھی پرائے بھی، وہ بھی جماعت جو یہ بکواس کر رہی تھی وہ بھی اکٹھی ہو گئی۔ ادھر دیکھیے گا، مولانا سردار صاحب گاڑی سے اترے، جا کے سدھا داتا صاحب کے قدم مبارک کو چوما، اور آگے اسٹیج پر آپ نے ایک اعلان فرمایا۔ قبلہ پیر صاحب، مولانا سردار صاحب نے بڑی محفل میں اعلان کیا، کہا دیکھو اس نے کہا ہے داتا یہاں نہیں ہے، میں اعلان کرتا ہوں داتا یہاں پر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، ابھی میں داتا صاحب کو آواز دوں گا، اگر داتا باہر نہ آئے تو وہ سچا، اگر آ گئے تو میں سچا۔ اب اتنا بڑا اعلان، بکھر گئی دنیا، منافقین اپنے رہ گئے۔ مولانا سردار صاحب نے دعا فرمائی، ایک علامہ صاحب قریب ہوئے، آ کے کہتے مولانا سردار صاحب اتنی بڑی بات آپ نے کر دی تھی، اگر داتا صاحب کو آواز نہ دیتے، وہ باہر نہ آتے تو مسلک اہل سنت کا کیا بنتا، پھر کیا دلیل بچتی؟ تو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ اس مولوی صاحب کو قریب کر کے کہتے ہیں اعلان میں نے نہیں کیا، اعلان میں نے نہیں کیا۔ کہنے لگے اگر اعلان آپ نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ کہا میں نے کیا ہے پر مجھ سے کروایا گیا ہے۔ کہا کس نے کروایا ہے؟ جس کا مرشد کامل ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کہنے لگے جب میں داتا صاحب کے قدم چوم رہا تھا تو میرے داتا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سردار جب آ ہی گیا ہے تو مجھے آواز دینا تیرا کام ہے۔ مزار سے باہر آنا علی حجویری کا، مزار سے باہر آنا علی حجویری کا کام ہے۔ توجہ ہے، آخری بات دے رہا ہوں کیونکہ پیر صاحب تشریف لائے میں ادب اسی چیز کا نام ہے کہ بات کو سمیٹ کر بڑوں کو دیا جائے۔ ادھر دیکھیے، یہ ہم جنیاں لگا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنا دل خوش کر رہے ہیں۔ میں نواں سوٹ پا لے، میں نے جنیاں لگائی ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، سالگرہ میری ہو تو خوش تسی ہو؟ بھئی مجھے بھی تو کوئی گفٹ دو گے نا۔ قبلہ پیر صاحب کے آستانے پہ جائیں گے تو آپ لنگر کھا کے تو نہیں آ جائیں گے۔ جو نذرانہ عقیدت ہے، محبت ہے، مرید کا حق ہے، کوئی گلدستہ پیش کرتا ہے، کوئی پیش تو کرنا ہے نا۔ اب جشن میرے نبی کا ہے، نبی کو کیا پیش کرنا ہے؟ بس بات ختم۔ میں نے پورا یہ کھول کے رکھا ہوا تھا ظفر صاحب کہ آج میری نیت تھی میں 3 گھنٹے بیان کروں گا، لیکن پیر صاحب یہ ادب ہے، میرے پیر نے مجھے یہ سمجھایا ہے، بس اس چیز کا نام دین ہے۔ حضور دین کیا ہے؟ فرمایا میرا سارے کا سارا دین ادب ہے۔ اسی پہ بات سمیٹ رہا ہوں۔ میرے نبی کیسے خوش ہوتے ہیں؟ بات ختم۔ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ یہاں ہیں، ابھی تکبیر تحریمہ نہیں فرمائی کہ مسجد کے قریب سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ کیا کرنا چاہیے حضرت؟ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں نا، مجھے کیا غرض ہے میرے ہمسائے کے ساتھ، مجھے رشتہ دار کے ساتھ کیا غرض ہے؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو،
چھری پھیری نہیں نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی نیتی جاندے ہو، اور دسو بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ غصہ کر گئے آپ؟ توجہ ہے، جو میلاد کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ آپ کا صحیح نہیں ہے نا، ادھر گند ہے، تو بابا بلے شاہ نے رو کے کہا تھا باروں مل مل تو نہیں ہے اندروں ویچا تو۔ اب نہیں سبحان اللہ، میں اگر کہا نا وابی دوست کی نے تو کہنا واہ واہ شاری چھٹے، اے رک، کیا دڑ اللہ نکالا ہے؟ یہ صحیح ہے تیرا؟ باروں مل مل تو نہیں ہے اندروں ویچا تو، باروں توتا کس کم دا جے اندروں نہ جاوے وہ۔ میری طرف دیکھیے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضور کو یہی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے روتا ہے تو روئے، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ نہیں، باہر آئے، نالین پاک پہنے، اب دیکھا کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے؟ یہ وہ ہیں جو ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ لاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی شان میں بریلی کے امام نے کہا تھا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے معطی، آپ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بھگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے۔ تلاش کرنا کس کے گھر سے رونے کی آواز آئی ہے؟ جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے قبلہ پیر صاحب ماجد بھائی، وہ کسی صحابی کا گھر نہیں ہے۔ دین کیا سکھاتا ہے، ہم اس کی تعلیم سے دور ہیں۔ ادھر دیکھیے، کسی بندے کے ہاتھ میں ٹکٹ ہو کراچی جانے کا، لاہور سے کراچی، تو وہ ایئرپورٹ پہ چلا جائے، میں کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں۔ بتاؤ صرف ٹکٹ پر وہ کراچی جائے گا؟ نہیں، جب تک جہاز کے اندر نہیں بیٹھے گا، اپنی سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے گا۔ نبی ہمارے ہیں، ہم میلاد منانے والے ہیں، شانیں ان کی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، لیکن تب غلامی کا حق ادا ہوگا جب سیرت مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میرے نبی اس کے دروازے پر گئے، وہ دروازہ ایک یہودی کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہودی کا۔ حضور نے، اس نے پوچھا کون؟ کا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے سرکار کھڑے ہیں۔ میرے پیر کا جو ماننے والا نہیں، میں تو اس سے سلام بھی نہیں لیتا۔ میرے پیر کے ساتھ کی جس نے پگڑی نہیں باندھی، میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تیرا پیر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ مانے تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ہمارا سب سے مسلمانوں کا آپس میں جو بڑا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ جملہ سنیے، جو میرے پیر کو نہیں مانتا میں تو اس کو سلام بھی نہیں لیتا، اپنے پیر کے علاوہ میں تو کسی کی بات نہیں سنتا۔ ارے یہ جو کر رہا ہے یہ سرکار کی بات نہیں ہے، صرف تیرا پیر ہی کرتا ہے۔ کون سی ڈگر پہ تو چلا ہے؟ جملہ سنیے، میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا تیرا پتر روندا کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور ہمارے چراغ سے تیل ختم ہو گیا ہے، دیوے وچوں تیل مک گیا ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے۔
ایمانداری سے لکھن پور والوں بتانا کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضور کے صدقے جائیے، حضور گھر گئے، اپنا چراغ اٹھایا اور جا کر یہودی کو کہا یہ تو اپنے گھر میں رکھ لے۔ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ادھر دیکھیے نبی پاک نے آ کے تہجد کی نماز ادا کر لی، جلوہ افروز ہیں، پیچھے بلال کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، بہن بھائیوں بیوی بچوں کے ساتھ باہر کھڑا ہے۔ فرمایا اب کیا ہے؟ کہنے لگا حضور جدوں تواڈے دیوے دی روشنی ساڈے گھر آ گئی ہے، جب آپ کے چراغ کی روشنی ہمارے گھر آ گئی ہے تو اب ہمیں کلمہ پڑھا کر ہمارے دل میں بھی اسلام کی روشنی کو نمودار فرما دیجئے۔ اگر ہم سچے میلادی ہیں تو ہمیں آپس میں ایسا ہونا پڑے گا، پیر کے نشان کو ہٹا کر ایسے ہونا پڑے گا کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی قرآن نے کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل میرے محبوب کی ذات ہے۔ آؤ دوستو صبح اٹھو، اس یقین کے ساتھ صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا تیرے کردار سے پتہ چلے محمد عربی کا میلاد منانے والا جا رہا ہے۔ قبلہ پیر صاحب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے کسی نے کہا تھا کہ پیر صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، میں تقریر کرنے چلا ہوں فلاں علاقے کے اندر تو میری تقریر اثر کر جائے، تبلیغ۔ تو آپ نے فرمایا تھا مولانا ظفر صاحب، آپ نے فرمایا تھا کوشش کرنا تجھے زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے۔ وہ کہنے لگا پیر و مرشد امام جعفر صادق علیہ السلام کیا زبان کے بغیر بھی تبلیغ ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں، تجھے زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، تیرا کردار بتائے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں ایسا بننے کی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں میلادی بنائے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائے۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم استرنا بسترك الجمیل۔ مالک اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ مالک ساڈے واسطے توشہ آخرت اور توشہ مغفرت بنا۔ مالک جتنے لوگ حاضر نے مالک سب تے اپنی رحمت کرم اور فضل فرما۔ مالک مشکلات جڑی مبتلا نے آسان فرما۔ مالک بیماراں نو صحت عطا فرما، بے روزگاراں نو باعزت روزگار عطا فرما، بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما۔ جنہاں نوجواناں اس تے اہتمام کیتے مالک انہاں دیاں زندگیاں چ بھی برکات عطا فرما۔ مولا کریم سب تے مال جان اولاد دی حفاظت فرما۔ مالک ملک پاکستان دے بدخواہاں نو نامراد فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان دے بدخواہاں دیاں نسلاں نو بھی نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان دی تنگ دستی دور فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔